السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. برادران اسلام، ہمارے لیے اور عالم اسلام کے لیے یہ عید کا دن نہایت ہی مبارک اور خوشی کا دن ہے. یہ عید اسلام کی شعار ہے. اس دن کا احترام، اس دن کی عظمت کو تمام مسلمانوں کو ملحوظ رکھنا اور الٹی سیدھی حرکتوں سے باز رہنا بہت ضروری ہے. شاعر کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ بنائی ہوئی چیز یہ عزت کا متقاضی ہے، اس کا احترام کرنا ہم پر بہت ضروری ہے. عید کا دن ہر سال آتا ہے اور سال میں 2 مرتبہ آتا ہے. ہم اور آپ نے اس کے تعلق سے بارہا سنا ہے. عید کی سچی تعبیر کیا ہے، عید کا پیغام کیا ہے، عید کا مقصد کیا ہے، عید کی جو ہر سال آتی ہے اس سے ہم کیا سبق سیکھتے ہیں اور کیا درس حاصل کرتے ہیں. ہر سال اس کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے. ہم اور آپ اچھی طرح جانیں اسلام جو دین ہے اللہ رب العالمین جو ہم کو عطا کیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. اس عید کے اندر بھی اگر اسلام کی صحیح تعلیمات اور اسلام کا صحیح جو دین ہے، صحیح کنسپٹ ہے، ایک انسان اچھی طرح سمجھ سکتا ہے. عید کے ذریعے سے بھی عید کا جو تصور ہے، عید کی جو عبادت ہے، عید کا جو دن ہے، مبارک دن ہے، اس کے اندر بھی اسلام کی بہت ساری سچائی موجود ہے. ہمارے وہ لوگ جو اسلام کو نہیں جانتے ہیں، اسلام کی تعلیمات سے ناواقف ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، وہ اسلام کی اس عید سے بھی نصیحت حاصل کریں. اسلام کتنا سادگی اور کتنا امن پسند بھی ہے. اسلام میں عید یہ خوشی کا دن ہے. آپ جائیے غیروں کے یہاں جائیے، ان کے تہواروں کو دیکھیے، ان کے حالات کا جائزہ لیجیے، آپ کو چلنا دوبھر ہو جائے گا، آپ کا رہنا دوبھر ہو جائے گا. یہ پٹاخے، یہ راستہ جلوس ریلی اور راستہ روک کر کے لوگوں کو تکلیف دینا، مار دھاڑ، یہ بازار اور یہ ناچ گانے اور یہ آواز، یہ ہمارے اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. آج یہ عید کا دن ہے، ہم یہاں مسجد میں حاضر ہیں. ابھی ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے اور عید کے لیے آنے سے پہلے ہم اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح اور تحریر بیان کر رہے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. اس جیسے مبارک الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہوئے آئے ہیں. اور جب مسجد میں آئے 2 رکعت نماز ادا کیے تو 2 رکعت نماز کے اندر بھی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، آپ علیہ السلام کی سیرت کو، کہ عام نمازوں کے مقابلے میں یہ عیدین کی نماز، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز میں آپ 12 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرتے تھے. نماز کے اندر جو اللہ اکبر اٹھتے بیٹھتے جھکتے جو پڑھا جاتا ہے کہا جاتا ہے وہ اپنی جگہ پہ باقی ہے، مگر اس نماز میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 12 تکبیر التحریت کا اضافہ فرمایا ہے. پہلی رکعت میں 7 مرتبہ، دوسری رکعت میں 5 مرتبہ یہ اللہ اکبر کہہ کر کے یہ انسان اقرار کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے اس کائنات میں کسی کی طاقت نہیں. اگر کوئی طاقت ہے تو اللہ کی طاقت ہے، کوئی عظمت ہے اللہ رب العالمین کی جو طاقت ہے اس کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں. یہ اللہ کی عظمت کا دن ہے، یہ اللہ رب العالمین کا ذکر کا دن ہے. ہماری عبادت اور ہماری عید کے اندر یہی تصور ہے کہ ہم کو خوشی حاصل ہوئی، ہم آ کر کے 2 رکعت نماز حاصل کی، 2 رکعت نماز ادا کی. ہماری زندگی میں اور ہمارے اسلام میں خوشی کا یہی تصور ہے. زندگی کی شروعات اسی نماز سے ہوتی ہے اور زندگی کا خاتمہ اسی نماز سے ہوتا ہے. لیکن جب بچہ بالغ ہوتا ہے، بلوغت سے پہلے اس کو جو ٹریننگ دی جاتی ہے اسے نماز پڑھنے کی تعلیم دی جاتی ہے، نماز پڑھنے کی دعوت دی جاتی ہے. بچہ جب 7 سال ہو جائے اسے نماز پڑھنے کا حکم دو تو نماز کی زندگی سے شروعات ہوتی ہے. یا اس طریقے سے میاں بیوی کا جو رشتہ طے پاتا ہے تو پہلی ملاقات کے وقت جب شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے تو وہاں بھی اسلاف کا یہ عمل تھا، 2 رکعت نماز پڑھا کرتے
کرتے تھے، ایسے ہی انسان دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، پھر اس کو دفن کیا جاتا ہے، مسلمان کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، پھر اس کو دفن کیا جاتا ہے۔ ایسی ہماری عید کا یہ تصور اور اسلام کا جو کنسپٹ ہے، یہ ہم 1 مہینہ مکمل روزہ رکھے، یہ فریضہ تھا، ایک ذمہ داری تھی، ہم نے اس کو مکمل ادا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عید کو ہمیں عطا کر کے یہ تعلیم دی کہ ہم 2 رکعت نماز ادا کریں۔ یہ شکر کی نماز ہے، یہ شکرانے کی نماز ہے، اس کے پڑھنے کے متعلق اہل علم کی 2 رائے ہے۔ بعض لوگوں نے کہا اس کا پڑھنا واجب ہے، بہت ضروری ہے، جیسے فرض نماز کا پڑھنا ضروری ہے ایسے عید کی نماز کا بھی پڑھنا ضروری ہے، مگر بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے، سنت ہے۔ آپ علیہ السلام جب تک بھی مدینہ میں تھے اور جتنی بار بھی عید آئی، آپ علیہ السلام ہر سال اول وقت پر مدینہ میں عید کی نماز باہر پڑھا کرتے تھے، عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کرتے تھے۔ تو عید کے یہ تصور سے ہم نے آپ نے جو سیکھا ہے وہ یہ کہ یہ اتحاد و اتفاق کا دن ہے، یہ خوشی کا جہاں دن ہے وہی اتحاد کا دن ہے، یہی یہ امن و سلامتی کا دن ہے، امن و امان کا دن ہے، اور اس دن ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، یہ ذکر ہماری زبان پر اللہ رب العالمین کی توحید اور کی بڑائی یہ ہماری زبان سے ہمیشہ ادا ہونی چاہیے۔ کائنات کی ساری چیزیں، یہ زمین و آسمان، یہ مخلوقات اور یہ چرندے پرندے درندے سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان کی ساری چیزیں، تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ تو ہم نے جیسے عیدین میں جیسے اللہ رب العالمین نے جو کو رمضان عطا کیا، ہم نے جو اس میں نیکی اور عبادت کی، ذکر و اذکار کیا، قرآن کریم کی تلاوت کی، ہم اس چیز کو پابندی رکھیں، اس پر استقامت اختیار کریں، اس پر جمے رہیں، یہی تقویٰ ہے اور یہی اخلاص ہے۔ اگر ہم نے رمضان میں بڑی عبادت کی، بڑی قربانی دی، راتوں کو جاگا، قربانی دیے، صدقات و خیرات کیے اور اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کیا، ہم نے بہت نیکی کی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ لیکن اگر ہم نے اس عید کے بعد اگر ہم آزاد ہو گئے، ہم نے عبادت کو چھوڑ دیا، ہم نے نماز کی پابندی چھوڑ دی، تو یہ تقویٰ کا معیار نہیں ہے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ اخلاص نہیں ہے۔ تقویٰ کا معیار یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جتنی چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو مکمل طور پر فالو کیا جائے، اس کو تسلیم کیا جائے، اور جن چیزوں سے اسلام نے روکا ہے، چاہے نبی نے منع کیا ہے، حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، گناہ قرار دیا ہے، ایسی چیزوں سے اپنی زندگی کو پاک رکھی جائے، یہی تقویٰ ہے۔ اور یہ رمضان ہم کو چھوڑ دے رہا تھا، رمضان کے مہینے میں ہم حلال چیزوں کو چھوڑ دیتے، باقیہ چیزوں کو چھوڑ دیتے، مگر کیا رمضان کے بعد ہم اب اسی زبان سے یا اسی ہاتھ سے، اسی آنکھ سے، اسی دل و دماغ سے، اسی شعور، اسی احساس سے کیا ہم اللہ رب العالمین کی حلال چیزوں کو رمضان میں چھوڑ سکتے تھے؟ تو کیا رمضان کے بعد ہم حرام چیزوں کے پیچھے بھاگیں؟ یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ ایمان کا معیار نہیں ہے۔ اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے رمضان کے مہینے جو اخلاص سیکھا ہے، جو دین اور تقویٰ سیکھا ہے، جو ہماری ٹریننگ ہوئی ہے، جو ہماری تربیت ہوئی ہے، 1 مہینے مسلسل ہم نیکیوں میں لگے رہے، یہ نیکیوں کا موسم تھا، عبادت کا موسم تھا، ہماری اس میں ٹریننگ ہوئی ہے، ہماری اس میں تربیت ہوئی ہے، یہ تربیت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم آنے والی زندگی میں، آنے والے ایام میں ہم اس تقویٰ کا اثر اپنی زندگی میں باقی رکھیں۔ اگر یہ باقی ہے تو خوش رہیے، یہ ہماری عبادت قبول ہو رہی ہے، ورنہ اگر ہم عید کے بعد بگڑ جائیں، نمازوں کو چھوڑنے لگے، تو ہم نے اخلاص کو نہیں سیکھا، تقویٰ کو نہیں جانا، اور نہ ہی ہم نے رمضان کے مقصد کو سمجھا، اور نہ ہم نے تقویٰ کے معیار کو سمجھا۔ یہ عبادت کی مردودیت، عبادت کے رد ہونے کی دلیل ہے۔ ہمارے اللہ کہتے تھے نیکیوں کی قبولیت کی پہچان کیا ہے؟ ہماری نیکیاں کیسے قبول ہوگی، اس کی علامت کیا ہے؟ علم لکھا ہے کہ نیکیوں کی قبولیت کی پہچان یہ ہے کہ آدمی نیکی کرے، نیکی کے بعد پھر نیکی کرے، یہ قبولیت کی پہچان ہے۔ ہم نیکی کرنے کے بعد بگڑ جائیں، ہم نیکی کرنے کے بعد خرافات میں مبتلا ہو جائے، نیکی کرنے کے بعد حرام کاری میں آ جائے، نیکی کرنے کے بعد ہم چاہے نیکیوں کو چھوڑ دیں، عبادتوں کو چھوڑ دیں، فریضے کو چھوڑ دیں، یہ عبادت کے رد ہونے کی دلیل ہے۔ دیکھیے شریعت میں اور احادیث کا اگر بغور جائزہ لیں تو آپ اس چیز کا سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا حکم دیا ہے کہ رمضان میں خرچ کرو، صدقہ کرو، خیرات کرو، یا عام طور پر ہمارے ہندوستان میں رمضان میں لوگ زکات نکالتے ہیں، زکات تو جب واجب ہوگی تو بھی نکالتی ہے، لیکن عام طور ہمارے لوگ ہندوستان میں رمضان کے لیے زکات نکالتے ہیں۔ شریعت کا کیا حکم ہے؟ رمضان میں روز خرچ کیے ہو، اسلامی حکم دے رہا ہے خرچ کرو، رمضان میں صدقہ کرو، آپ صدقہ کی سنت تھی، آپ کا طریقہ تھا، مگر کیا رمضان رخصت ہوا؟ اللہ کے نبی کا کیا حکم ہے؟ عید کی نماز پڑھنے کے لیے صدقہ نکالو،
सब कदम फिर निकालो। अभी रमजान में इतना खर्च किए, इतनी नेकी किए और फिर उसके बाद ज़कात भी निकाले, मगर कुरान अल्लाह के नबी आज़म का फरमान और आप आज़म का तरीका ये बता रहा है कि रमजान में तो थोड़ा है सदका करो। रोजा खत्म हुआ, शरीयत क्या कहती है? शव्वाल के 6 रोजे रखो। ये नेकी करने के बाद आदमी नेकी का काम करे, ये इसकी पहचान है कि अब उसकी नेकी कबूल हो रही है, अल्लाह तबारक व तआला के इबादत पहुंच रही है। वरना अगर हम नेकी करने के बाद बुराई मुब्तला हो जाए, नेकी करने के बाद हम खुराफात मुब्तला हो जाए, नेकी करने के बाद हम फराइज को नमाजों को छोड़ दें, तो ये इबादत केवल होने की दलील है। चाहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर रवायत सही रवायत है, चाहे नबी ने फरमाया कि कल क़यामत के दिन बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी नेकी लेकर के आएंगे, सहाबा पहाड़ की तरह नेकी लेकर के आएंगे, यानी उनकी जिंदगी में नेकी और थी, नेकी करके आए थे। सहाबा पहाड़ बड़ी बड़ी नेकियां लेकर के आएंगे, मगर जब अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करेंगे तो अल्लाह ताला उनकी नेकियों को पहाड़ को रवान बिखेर देगा, उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा। अब सहाबा इकराम कैसे सुना करते थे, दीन और शरीयत को कैसे सीखा करते थे। सहाबा इकराम ने जब सुना कि नेकियां बर्बाद हो जाएगी और सहाबा पहाड़ जैसी नेकियों को अल्लाह तबारक व तआला हवा में खेल देगा, बर्बाद कर देगा। पूछा सहाबा इकराम ने क्या माजरा है, वो कौन लोग होंगे, उनका क्या जुर्म होगा, उनकी क्या गलती होगी? चाहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहा उनकी गलती ये थी, ये लोग रोजा नमाज भी करते थे, नेकियां भी करते थे, अच्छाइयां भी करते थे, अच्छे अमाल भी करते थे, मगर इनके दिल में अल्लाह का तक़वा नहीं था। ये मौका पाते थे बदकारी मुब्तला हो जाते थे, ये जैसे अंधेरा पाते थे गुनाह में दाखिल हो जाते थे। ये नेकियां भी करते थे, नमाजों की पाबंदी करते थे, क़यामुल लैल की पाबंदी करते थे, रोजे रखा करते थे, ये अच्छे अच्छे अमाल करते थे, मगर जैसे उनको चार दीवारी मिली, अंधेरा मिला, मौका मिला, लोगों की निगाहों से ओझल हो गए, दूर हो गए, तो उन लोगों ने अल्लाह को भुला दिया और फिर उन लोगों ने मौका पा करके हराम मुब्तला हो गए। नेकी किए, नेकी करने पर जैसे उनको गुनाह का अवसर मिला, गुनाह करने का मौका मिला, उन लोगों ने गुनाह करने को फौरन उसमें तैयार हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला ऐसे लोगों की नीचे बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह ताला हम तक की इबादत फरमाए। ये रमजान का मौका हमको मिला था, अल्लाह ने हमको तौफीक दी, हमने जो कुछ भी किया अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और हमारी जिंदगी की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम को ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये रमजान का महीना जो आया था, ये हमारी ट्रेनिंग का महीना था। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत अच्छी बात बताई है, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। ये सूरह अनकबूत की आखिरी आयत है। जब कुरान की कोई सूरत शुरू होती है तो पहली और आखिरी आयत, पहली आयत और आखिरी आयत आप देखो उसमें बहुत भारी और अहम बात आपको मिलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह अनकबूत की आखिर में फरमाया, वो लोग जो हमारे रास्ते में मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, मुजाहिदा करते हैं, अपने आप को थकाते हैं, नेक काम करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला कहता है हम उनको और तौफीक देंगे, उनको और अच्छा काम करने का हौसला देंगे। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते पर मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, उनको नेक काम की और तौफीक देंगे। ये तो कुरान कह रहा है। आप देखिए, गौर कीजिए, रमजान के महीने में जब रमजान शुरू हो रहा था तो कितने ऐसे लोग थे जो करते थे कैसे रोजा रखेंगे, ये मौसम सरमा इतना सख्त दिन हो रहा है, इतना तकलीफ दिन है, इतनी शदीद गर्मी है और इतनी परेशानी है कि 17-16 घंटे का मुकम्मल दिन हो रहा है, इतना लंबा दिन हो रहा है, सुबह से लेकर के शाम तक भूखा प्यासा रहना कितना मुश्किल काम है। रमजान आया, रमजान से पहले बहुत लोग हिम्मत हार लिए, हम कैसे रोजा रखेंगे, हमारा काम है, हमारी सर्विस है, हमारा दुकान है, हमारा कारोबार है, और फिर ये 16-17 दिन का मुसलसल गर्मी के दिन का मौसम का रोजा, बहुत सारे लोग हिम्मत हार लिया और रोजा रखना छोड़ दिया। मगर बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरीदे को समझा और हिम्मत रखा और ये गर्मी के मौसम में 16-17 घंटे का मुकम्मल रोजा रखा है। यही अल्लाह ताला की तौफीक है, जो मेहनत करता है अल्लाह ताला उसको तौफीक देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये रमजान अता किया, हमने 16-17 घंटे का रोजा रखा, भूखा रहे, प्यासे रहे, और अपनी जुबान, आंख और शर्मगाह की हिफाजत करते रहे, अपने आदा और जवारे को कंट्रोल में रखते रहे। इस तरीके से आप देखिए, जायजा लीजिए आम दिनों का और रमजान के महीने का दिनों का। दिन में भूखा रहते थे, कुरान की तिलावत करते थे, 5 वक्त नमाजों की बाजमात पाबंदी करते थे, अरे उससे कहीं ज्यादा जमात की छोड़ो, सुन्नत और नवाफिल दुआ से पहले और दुआ के बाद और असर के पहले और सारी सुन्नतों को पाबंदी से पढ़ा करते थे। ये दिन का मामला हुआ, रात में हम आम दिनों के मुकाबले में 1.5 घंटा ज्यादा इबादत करते थे।
یہ تراویح پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ یہ ہر روز اس کا شروع ہے. آپ ہر روز تراویح پڑھتے تھے اور الحمدللہ بہت ساری جگہوں پر تراویح کے بعد آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ یا کچھ جگہوں پر اس سے زیادہ جو تراویح اور تراویح کا خلاصہ اور بعض آیتوں کی تفسیر پیش کیا تھی. ہم اس میں بیٹھتے تھے. عام دنوں میں تو عشاء کی نماز پڑھے تو چلے گئے یا کہ سو گئے یا اپنا کام ہے یا اپنا پڑھنا لکھنا اپنے آپ مشغول ہو گئے. لیکن رمضان کی عشاء میں آپ نے عشاء کے بعد تراویح کی پابندی کی اور تراویح کے بعد آپ نے تراویح کا خلاصہ اور بعض آیتوں کی تفسیر بھی سنی اور پھر سو گئے. عام دنوں میں آپ کیا ہے فجر میں اٹھتے تھے یا فجر کی جماعت کے عین وقت اٹھتے تھے, مگر رمضان کے مہینے میں آپ کیا ہے 2 گھنٹہ لیٹ سوتے ہو اور 1 گھنٹہ پہلے بیدار ہو جاتے ہو. یہ تو رمضان کی برکت ہے. وہ یقین جو ہمارے راستے میں محنت کرتا ہے ہم ان کو توفیق دیتے ہیں, ان کے راستے کو آسان بنا دیتے ہیں. رمضان کا مہینہ آیا, ہم نے ہمت کی, حوصلہ رکھا, طاقت و قوت کا مظاہرہ کیا اور صبر کیا اور یہ 16-17 گھنٹے کا روزہ رکھا, دل کو قربان کیا, بھوکا رہے پیاسا رہے, قرآن کریم کو پڑھتے رہے, اللہ کا ذکر اذکار کرتے رہے, باجماعت نمازوں کی پابندی کرتے رہے, سنت نوافل کا اہتمام کرتے رہے. اور جب رات آئی اور ہمیں دل کو قربان کر دیا, 2 گھنٹہ جو پہلے سوتے تھے ہم 2 گھنٹہ بعد سوئے. اور جب ہم رمضان کے دنوں میں ہم لیٹ اٹھتے تھے, فجر کے وقت اٹھتے تھے یا فجر کی عین نماز اذان کے وقت اٹھتے تھے, مگر سحری کرنا ہے ہم کو 1 گھنٹہ پہلے بیدار ہو رہا ہے. رمضان کے مہینے میں 2 گھنٹہ بعد سوتے تھے اور 1 گھنٹہ پہلے بیدار ہوتے تھے. ہماری 3 گھنٹے کی نیند ہو گئی. یہ توفیق تو ہے. یہ ہم اپنا ارادہ اچھا رکھیں, نیت اچھی رکھیں, حوصلہ رکھیں, ہمت رکھیں. یہ ہمارا پورا سال ایسے گزر سکتا ہے. ہمارے اسلاف کی سیرت کو پڑھو, ہمارے اسلاف کی قربانی کو دیکھو, ہمارے اسلاف کے حوصلے کو دیکھو. یہ رمضان کا مہینہ پاتے تھے, رمضان کے مہینے کے پانے سے 6 مہینہ پہلے اس رمضان کے پانے کی دعائیں کیا کرتے تھے, اور جب رمضان گزر جاتا رمضان کی عبادتوں کی قبولیت کی واسطے یہ پورا 6 مہینے لگا تھا. اللہ رب العالمین دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں قبول فرما دے, ہماری نیکیوں اور عبادتوں کو قبول فرما دے. تو اس طریقے سے ہم نے رمضان مبارک میں جو بھی محنتیں کی ہیں, قربانیاں دی ہیں اور نیکیاں کی ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہمیں اس کی قبولیت کی واسطے دعا کرنی چاہیے. تو رمضان کا ایک پیغام اور یہ عید کا پیغام یہ تقویٰ اور اخلاص بھی ہے اور صبر بھی ہے, ایسے ہی زبان کی حفاظت بھی ہے. آپ اپنے زبان کو کنٹرول رکھے. جیسے روزے کے دنوں میں ہم گالی گلوچ نہیں کرتے تھے, جھگڑا لڑائی نہیں کرتے تھے, ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دیتے تھے, اس کا اہتمام کرتے تھے, ایسی ہماری زبان ہماری ہمیشہ محفوظ ہونی چاہیے. ایسے وقت کی پابندی رمضان میں ہم جسے وقت کو حفاظت کرتے تھے, وقت کو بہت جمع کر کے رکھتے تھے, وقت کی پابندی, نماز کی پابندی اور صحت, تراویح, افطار, ان سب چیزوں کو آپ مربوط رکھتے تھے, جو ہٹا کے رکھتے تھے اس کی حفاظت کرتے تھے. تو یہ بڑا قیمتی ہے, وقت کی حفاظت کی ضرورت ہے. ایسے ہی رمضان کے مہینے میں جیسے ہم لوگوں کو کھلاتے تھے, لوگوں پر خرچ کرتے تھے, غریبوں کا خیال رکھتے تھے, یہ رمضان کے ہی احساس پیدا کرنے کے لیے آیا ہے کہ جو سال بھر کھاتے ہو تمہیں بھوک کا احساس نہیں ہوتا ہے. ایسے غریبوں اور فقیروں کے فقر و فاقہ کا آپ کو شعور نہیں ہوتا ہے. رمضان میں بھوکے تھے, غریبوں کی ہمدردی پیدا ہوئی اور ہم نے رمضان میں خرچ کیا. یہ سبق ہم نے جو رمضان میں سیکھا ہے کہ ہم بھوکے تھے, بھوک کا احساس رکھتے تھے اور اس کے بعد غریبوں کا خیال رکھتے تھے. اس طریقے سے ہم رمضان کے بعد بھی غریب غربا مساکین کمزوروں کا خیال رکھیں. اس طریقے سے نفلی روزے کی پابندی کریں, نفلی روزے کا اہتمام کریں. اللہ کے نبی علیہ السلام جو نفلی روزوں کی پابندی کرتے تھے اس کی بہت ساری تفصیل ہے, لیکن میں ایک روزے کی نفلی روزے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. شوال کے 6 روزے جس کو عیدی 6 روزہ کہا جاتا ہے, اس روزے کی بڑی فضیلت ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال, جو رمضان کے روزے رکھے پھر روزے کے بعد پھر شوال کے 6 روزے رکھے کان کصیام الدہر, اس کا یہ روزہ پورے سال کا روزہ ہوگا. یعنی اگر ہم صرف اس 6 روزے کی پابندی کر لیں تو اللہ رب العالمین کے یہاں یہ لکھے جائیں گے یہ بندہ 60 سال دنیا میں تھا کہ 60 سال ہمیشہ روزہ رکھا تھا. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے. ہمارا یہ 6 روزہ ہماری زندگی کا پورا روزہ ہو جائے گا. یعنی ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا کہ دنیا میں تھا تو کبھی افطار نہیں کیا تھا, جبکہ ہم پورا سال کھاتے تھے, پورا سال پیتے تھے. یہ 30 روزہ رمضان کا, 29 روزہ رمضان کا اور 6 روزے شوال کے, یہ ہم اس روزے کی پابندی کر لیں, اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے. ہمارا شمار ایسے بندوں میں ہوگا کہ ہم پورا سال اور پوری زندگی روزہ رکھا کرتے تھے. ہر سال اس کا اہتمام کریں. رمضان کا جیسے روزہ رکھتے ہیں 6 روزہ رکھنا ہے. یعنی ہم نے ابھی ٹریننگ حاصل کی ہے
30 दिन रोजा रखे हैं, आपको भूख प्यास बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा हो गई है, ये 6 रोजा रखना कोई मुश्किल नहीं है, इसकी पाबंदी की जरूरत है। इस तरीके से सदका और खैरात का इंतजाम करना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सदक़तुल फित्र का जहाँ आपने हुक्म दिया था या ज़कात की जो तालीम और निजाम बनाया था, ये तो अपनी जगह मुसल्लम है। आप अलैहिस्सलाम की ईदैन की जिंदगी औरतों को और लोगों को सदका और खैरात की दावत दिया करते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को देखे बुखारी और मुस्लिम के अंदर ये है कि आप अलैहिस्सलाम ने ईदैन का खुतबा दिया और ईद उल फित्र का खुतबा देने के बाद औरतों से मुलाकात हुई, औरतों के पास गए, आपने उनको खुसूसी नसीहत फरमाई। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया या निसा तसद्दक़ना, अय औरतों की जमात को सदका करो, खैरात करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, क्योंकि इन्नी उरीदुकुन्ना अक्सर अन्नास, मैंने तुम्हारी तादाद को, यानी औरतों को खिताब किया, मैंने तुम्हारी तादाद को जहन्नम में सबसे ज्यादा देखा है। यानी औरतों का फितना बड़ा आम है, औरतों के अंदर बुराई, खराबी, बीमारी ज्यादा पाई जाती है। मर्दों के मुकाबले के अंदर बेहयाई और बेगैरती और गुनाह और माफियत का पहलू ज्यादा रहता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहा औरतों को ज्यादा सदका करो, ये सदका तुमको जहन्नम की आग से बचाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर बीमारी ज्यादा है, बुराई ज्यादा है, इसलिए तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज्यादा होगी। उस जहन्नम की आग से बचना है, ज्यादा सदका करो। इतनी बड़ी फजीलत है, अल्लाह ने हमें दौलत दी है, माल नवाजा है, हम माल से अपनी आखिरत बना सकते हैं, संवार सकते हैं। हम जहन्नम की आग से अपने माल के जरिए भी बच सकते हैं। चाहे नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, कहा इत्तक़ुन्नार, जहन्नम की आग से बचो, वलो बिशिक्क़ि तमरा, अरे अगर से एक खजूर का टुकड़ा ही सदका करना क्यों ना हो। जहन्नम की आग से बचो, तुम्हारे पास दौलत कम हो, खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो, उसको भी खर्च करो, गरीब की मदद करो, इससे भी तुम्हारी जन्नत बन जाएगी और तुमको जहन्नम की आग से आजादी मिल जाएगी। अल्लाह के नबी साहब ने खुतबा दिया, औरतों को नसीहत की, सदका करो, सदका करो। औरतों ने सुना, आपकी बातों को कबूल किया। असर कैसा हुआ? वो सहाबियात उम्मुल मोमिनीन और वो नेक औरतें, साबिकीन अव्वलीन और मुहाजिरीन और अंसार की खवातीन अल्लाह के नबी का खुतबा सुनी और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का बयान सुनने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने माहौल देखा और ऐसे बिलाल को हुक्म से कहा, जाओ और ये कुछ सामान रखने की कोई चीज भेजी अंदर। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के खुतबे के बाद औरतों ने अपने कानों से बालियां, ये सोने और चांदी की बड़ी कीमती चीज है, आप अलैहिस्सलाम के खुतबे के बाद औरतों ने ईद के खुतबे के बाद जो आपने उनको नसीहत खुसूसी नसीहत फरमाई थी, आप अलैहिस्सलाम की नसीहत के बाद औरतों ने बालियां, ये कंगन और ये सोने चांदी के जेवरात जो पहन करके आई थी, उन लोगों ने कानों से निकाल करके फी सबीलिल्लाह उसको कुर्बान कर दिया, अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। ये जिम्मेदारी हम पर की बनती है कि रमजान से जो हमने सीखा है, ये ईद का ये सबक, ईद का ये पैगाम है, ये सबको ये छोड़ रहा है, ये हमको तरबियत और ट्रेन कर रहा है कि हम अंदर इनकलाब पैदा करें, अपने अंदर इस्लाह पैदा करें, अपनी खामी और कोताही को दूर करें, सुस्ती और गफलत को खत्म करें और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी के लिए कमर कस लें। और ये इबादत का फरीदा हमसे सिर्फ रमजान पर ही खत्म नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और बंदगी उस वक्त तक करनी है जब तक की जिंदगी है। वो आप रब का हत्ता या यकीन, तो रब की इबादत करो यहाँ तक कि तुम्हारे पास मौत आ जाए, तो मौत तक अल्लाह की बंदगी करनी है, मौत तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की वास्ते इबादत करनी है। अगर हम रमजान के बाद हम इबादत से अपने आप को दामन को छोड़ लेते हैं, मस्जिदों से दूर हो जाते हैं, तो फिर ये हमारे लिए बहुत बड़ी बदनसीबी की बात है, गोया हमने अल्लाह ताला को बुला दिया है। वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, ऐ लोगों तुम लोग उन लोगों की तरह हो जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया है। अल्लाह को भुलाना बहुत बड़ी चीज है, तो अल्लाह ताला को भुला देना बहुत बड़ी महरूमी है, बहुत बड़ी तबाही है। लिहाजा इस चीज से अपने आप की हिफाजत करने की जरूरत है। सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह बयान करो, पंचवक्ता नमाज़ों की पाबंदी करो, जिक्र अस्कार करो, सब्र करो और अल्लाह रब्बुल के दीन पर जम जाओ। यही रमजान और यही ईद का पैगाम है। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने और सुनने का अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे रूहों को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमारे बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे सदक़ात को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हमको नेकियों पर इस्तिक़ामत की तौफीक अता फरमाए। रमजान की सारी बातों को अल्लाह ताला हम सब हमारी बातों को कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन हम में जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको हमारे शिफाए कामिला अता फरमाए, जो परेशान हाल अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। अल्लाह ताला इस ईद को हमारे लिए और आलमी इस्लाम के लिए खुशी का दिन बनाए और मुबारक बनाए और बाबरकत बनाए। अल्लाह ताला हम सबको इस दिन की ताज़ीम और तकरीम की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमको नेक बना,
اور ہم کو نمازی بنا اور ہماری اولاد کو بھی نمازی بنا. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. عذاب قبر سے بچا, جہنم کی آگ سے بچا, عورتوں کو فتنے سے بچا, دجال کے فتنوں سے بچا, عذاب قبر سے بچا. اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو تو سن لے, ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. جہاں بھی مسلمان مارے جا رہے ہیں, مظلوم ہیں, مثل سیریا کی مسلمانوں پر رحم فرما, دمشق کی مسلمانوں پر رحم فرما, جو وہاں بمباری اور بلاسٹ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ظالموں کے سر کو پھوڑ دے اور ان کے ہاتھ کو توڑ دے. اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو مدد فرما. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم انصر اخواننا في كل مكان. اللهم انصر اخواننا في كل مكان. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.